بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں احمد نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں عرض مقدس۔ میں آج کا جو ویلاگ ہے وہ سمجھ لیں کہ آپ سے گپ شپ ہے، اور جس موضوع پر ہے وہ آج آپ سب کو پتہ ہے کہ جس طرح جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد میں عمران خان صاحب کے قافلے پہ پولیس نے جس طرح دعویٰ بولا، اسی کے بارے میں نے بہت قریب سے سب کچھ دیکھا، لیکن اب میں کہہ سکتا ہوں کہ سر اب محبت نہیں رہی۔ میں وہ والا بندہ تھا جس نے کبھی بھی پاکستان اور پاکستان کے اداروں کو برا بھلا نہیں کہا۔ پاکستان کے بارے میں برا بھلا کہوں، ایسا کبھی دن نہ آئے اور نہ ہی آئے گا، کیونکہ میرے خون کا آخری قطرہ بھی جو ہے وہ ایک محب وطن پاکستانی ہے۔ میں خود کو نہیں کہہ رہا، میرے خون کے آخری قطرے کو میں محب وطن پاکستانی سمجھتا ہوں۔ تو جس دن تک میرے جسم کے اندر خون کا آخری قطرہ ہے، میں اپنے پاکستان کے ساتھ محبت بھی کروں گا اور مخلص بھی رہوں گا۔ لیکن سر، جو اداروں کے ساتھ مجھے محبت تھی اس پہ آج بہت بڑا سارا سوالیہ نشان لگ چکا۔ میں ہمیشہ لوگوں کو سمجھاتا تھا اور لوگوں کو یہ کہتا ہوتا تھا کہ پاکستان کے ادارے پاکستان کا اثاثہ ہیں، یہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ لیکن آج جو کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، مجھے یقین ہو گیا کہ اس ملک کا ہر ادارہ اس ادارے کے اوپر بیٹھے لوگوں کے باپ کی جاگیر ہے۔ آپ اس کو میرا جذباتی بیان نہ سمجھیے گا، اس کی جو وجوہات ہیں وہ پچھلے 11 مہینوں سے پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اور پوری دنیا کا میڈیا پچھلے 1 مہینے سے مسلسل اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہے۔ جس سپریم کورٹ کی دیوار پر جو 2014 میں آپ کو شلواریں لٹکی ہوئی نظر آئی تھیں، اور ان شلواروں کی وجہ سے آپ کو پاکستان کی بے عزتی نظر آئے گی، لیکن اگر آپ اس دن وہ چیز سمجھ جاتے تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا جب پوری دنیا میں پاکستان کی شلوار اتر چکی ہے۔ اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جو اس ملک کے محافظ تھے۔ محافظ میں چاہے سرحدوں کی حفاظت کرنے والے تھے، چاہے ملک کے اندر قانون نافذ کرنے والے تھے، ان سب نے مل کے اس ملک کی شلوار کو اتار کے رکھ دیا، اس ملک کی عزت کو اتار کے رکھ دیا۔ میں آج ایک عام پاکستانی کے طور پر، اور ایسا پاکستانی ہونے کے ناطے جس نے ہمیشہ قانون کے اوپر عمل کیا، میرے دوست بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے، کمنٹس میں وہ بے شک لکھ سکتے ہیں، میرے سب دوست جانتے ہیں میں نے ہمیشہ قانون کے اوپر عمل کیا، اور میں نے ہمیشہ دوسروں کو بھی کہا کہ قانون پہ عمل کرو، اس پاکستان کو برا بھلا نہ کہو۔ یہ ملک آپ لوگوں کا ہے، اس میں آپ نے رہنا ہے، یہ باہر سے آئے ہوئے لوگوں کا ملک نہیں ہے، اور ان کا بھی نہیں ہے جنہوں نے باہر چلے جانا ہے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، یقین مانیں یہاں بہت تکلیف ہوئی ہے۔ مجھے 5 ڈنڈے پڑے پولیس کے، جن کو پتہ بھی تھا کہ میرے ہاتھ میں سیلفی سٹک اور موبائل پکڑا ہوا ہے، میں ویڈیوز بنا رہا ہوں، میرے ہاتھ میں کوئی ڈنڈا نہیں تھا، میرے ہاتھ میں کوئی ایسا اسلحہ نہیں تھا۔ مجھے 3 ڈنڈے سر پر پڑے، 1 ڈنڈا اس ہاتھ پر پڑا اور 1 ڈنڈا اس ہاتھ پر پڑا، یہاں آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا، اور سر پہ ایک یہاں سامنے، ایک ادھر سر پہ اور ایک پیچھے۔ اور یہ جب 5 ڈنڈے پڑے، ہر ڈنڈے کے اوپر مجھے نفرت کا احساس ہوا۔ نفرت میرے اندر کی نہیں، مجھے اس نفرت کا احساس ہوا جو پولیس والے اپنی عوام سے کرتے ہیں۔ خان صاحب سے اس بات کا مجھے بہت بڑا گلہ ہے، اور میں آپ سب دوستوں سے پہلی بار یہ التجا کروں گا، اس ویڈیو کو اتنا زیادہ شیئر کریں کہ یہ خان صاحب تک پہنچے۔ خان صاحب سے میرا یہ گلہ اور شکوہ ہے کہ خان صاحب، کچھ دن پہلے آپ نے عدالتوں کی تعریف کی تھی جب آپ کے حق میں فیصلہ آیا تھا، پھر ابھی کچھ دن پہلے آپ نے پولیس والوں کی تعریف کی تھی۔ آپ نے کہا تھا کہ رینجرز اور پولیس والے مجھے کہتے ہیں کہ یہ آرڈر کہیں اوپر سے آیا ہے، ہمارا دل نہیں کرتا۔ نہیں خان صاحب، یہاں آپ غلط ہیں، یہاں آپ ٹوٹلی غلط ہیں، یہ آپ کو غلط گائیڈ کیا جا رہا ہے۔ میں نے آج پولیس والوں کو بہت قریب سے دیکھا، پولیس والے ڈیوٹی نہیں کر رہے تھے، وہ اپنی اندر کی خنس نکال رہے تھے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اگر وہ ڈیوٹی کر رہے ہوتے نا تو ڈیوٹی کرنے والے کے اندر تھوڑا
تھوڑا سا احساس ہوتا ہے، تھوڑی سی رحم دلی ہوتی ہے، لیکن آج بہت قریب سے دیکھا، جب خود کو ڈنڈے پڑے تو میں نے یہ جانا کہ وہ اپنے اندر کی خنس نکال رہے ہیں۔ جب کوئی بندہ سیکیورٹی کر رہا ہوتا ہے تو وہ صرف ڈنڈے چلاتا ہے، اور جو بندہ اپنے اندر کی خنس نکال رہا ہوتا ہے وہ ڈنڈوں کے ساتھ زبانی گالیاں بھی چلا رہا ہوتا ہے۔ سر دیکھا ہے میں نے، بہت ساری ویڈیوز ہیں میرے پاس، بہت سارے ویڈیوز ہیں، کچھ ویڈیوز میں یوٹیوب کی پالیسیز کی وجہ سے میں شیئر نہیں کر پاؤں گا، لیکن بہت ساری ویڈیوز ایسی بھی ہوں گی جو کہ میں آپ کو وقتاً فوقتاً کیا کل شام تک میں ان کو سب کو ترتیب سے آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ ان کو دیکھیے گا، آپ نے میڈیا پہ باقی بھی دیکھی ہوں گی، شاید میرے اینگل سے آپ نے نہ دیکھی ہوں، آپ وہ دیکھیے گا اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ پولیس والے کس طرح کے ہیں۔ جب پولیس والوں کے ہاتھ میں تھا، شروع میں جب رش نہیں تھی، تو انہوں نے جس طرح پی ٹی آئی کے کارکنوں پر ڈنڈے برسائے، جس بے دلی سے، بے رحمی سے ڈنڈے برسائے، وہ بھی دیکھے۔ پھر جب پی ٹی آئی کے کارکنوں نے ان کے اوپر دھاوا بولا، ان کا بھاگنا بھی دیکھا اور ان کے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنا بھی دیکھا۔ لیکن جب وہ پھر اپنی پاور میں آئے تب پھر ان کی فرونیت بھی دیکھی۔ یقین کیجئے آج واقعی میں بہت تکلیف میں ہوں، اور اس کی وجہ اتنی لمبی میں نے آپ سے بات کر لی، اور میں یہ ویڈیو بغیر اس کی ایڈیٹنگ کیے، بغیر اس کو کاٹے، جو یہ را فوٹیج بن رہی ہے، اس وجہ سے شاید آپ میری اس ویڈیو سے بور بھی ہو جائیں، لیکن اس کو دیکھیے گا ضرور اور اس کو شیئر کیجئے گا کہ خان صاحب تک پہنچے اور خان صاحب کو پتہ لگے کہ یہ پولیس کو اوپر سے آرڈر آیا یا نہیں آیا، یہ الگ بات ہے، لیکن اس پولیس نے جو آپ کے کارکنوں کے ساتھ کیا وہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ انہوں نے بالکل دل سے ڈیوٹی نبھائی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں پنجاب پولیس ڈیوٹی صحیح نہیں کرتی، آج میں نے دیکھی ہے اس طرح کی ڈیوٹی پنجاب پولیس بہت دل سے کرتی ہے۔ جو پولیس شیل برسانے میں مطلب کہ اتنی ایکسپرٹ ہو چکی ہو، جس نے ڈھیروں شیل ایک منٹ میں فائر کیے، جنہوں نے، جو میں اس کو ایئر گن کہہ رہا ہوں لیکن کافی لوگ اس کو پیلٹ گن کہتے ہیں، اس کے سیدھے فائر کیے، وہ والی گن جس میں آپ یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں کہ جس کے پیچھے سلنڈر لگا ہوتا ہے، سلنڈر سے وہ پریشر بنا کے فائر کرتی ہے، جس سے یوٹیوب پہ بہت ساری ویڈیوز ہیں جن سے خرگوش کا شکار کیا جاتا ہے، خرگوش کا شکار کیا جاتا ہے، اس گن سے سیدھے فائر کارکنوں کے اوپر کیے گئے، اس کی بھی فوٹیجز ہیں میرے پاس۔ اور جو پولیس اس درجہ سیدھے فائر کر سکتی ہے، گالی دے سکتی ہے اور مطلب کہ ڈنڈے برسا سکتی ہے، اس پولیس کو میں اور کیا کہوں۔ خان صاحب جب میرے اوپر انہوں نے حملہ کیا تو خان صاحب کی جو گاڑی تھی اس کے بالکل میں ساتھ تھا، اور مجھے پوری امید ہے یہ ساری جو پولیس کا حملہ تھا، جس سے لاٹھی چارج کیا انہوں نے کارکنوں کے اوپر، صحافیوں کے اوپر انہوں نے جس طرح لاٹھی چارج کیا، وہ خان صاحب نے خود اپنی گاڑی سے دیکھا ہوگا، اس چیز کا مجھے پورا یقین ہے۔ بس آخر میں آپ سے ایک بار پھر یہ درخواست کروں گا، اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں کہ خان صاحب تک پہنچے اور متعلقہ لوگوں تک پہنچے، جن کو اندازہ ہو کہ اس سارے کام میں ایک ادارہ نہیں ملوث، اس کے ساتھ سارے کے سارے ملوث ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب کے آنے سے سب کو ڈر ہے، ان کو پتہ ہے کہ ہم سب کی روٹی روزی سخت ہو جائے گی، جو ہماری عیاشیاں چل رہی ہیں، ہماری جو بے ایمانیاں چل رہی ہیں، وہ ساری بند ہو جائیں گی۔ خان صاحب کسی کو بھی وارہ نہیں کھاتا، اس وجہ سے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا تاکہ سب تک پہنچے۔ خوش رہیں، ایمان والی زندگی پائیں، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔